بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں اخروی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا اور ان اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے کیے جانے والے اعمال صالحہ کا ذکر، اور ان اخروی نعمتوں میں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کا بندے کے پاس ہونا ضروری ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں قرآن پاک کی سب سے بڑی گواہی کا ذکر ہوگا کہ کس کی گواہی اور کون سی گواہی سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ترین گواہی ہے۔ شہید اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم قائما بالقسط اور اہل علم نے انصاف قائم کیا، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین بے شک، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں اختلاف کیا مگر انہوں نے علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم اپنے دلوں کی جلن یا حسد کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول سماعت کریں۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ اس صورت کی ابتدا کے اندر کہا تھا کہ اس صورت کی 80 آیات جو ہیں وہ عیسائیوں کے نظریات کے رد میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو ان آیات کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا ہے، قادمہ حبران من احبار الشام، ملک شام کے پادریوں میں سے 2 عیسائی پادری وہ مدینہ شریف تشریف لائے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور پہلی مرتبہ وہ مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھنا تھا۔ جب وہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے، فلما داخلا فلما ابصر المدینۃ فقال احدہما لصاحبہ، جب وہ دونوں عیسائی پادری مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ما اشبہ هذه المدینۃ بصفۃ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان،
ایک پادری نے دوسرے پادری سے کہا یہ تو وہی مدینہ ہے، اس کے جو در و دیوار، اس کے احوال، اس کے باغات، اس کی آب و ہوا، یہ تو وہی مدینہ ہے، اس کی صفات تو اسی مدینے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں جو ہم نے آخر الزمان نبی کے مدینے کے متعلق اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، یہ تو وہی مدینہ لگ رہا ہے۔ فلما داخل علیہ، اور جب مدینہ میں جا کر ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضور کے پاس گئے، عرفاہ، تو انہوں نے حضور کو بھی پہچان لیا، بصفت ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ تو جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی نشانیاں جو پڑھ چکے تھے وہ انہوں نے دیکھ لیں، تو کہنے لگے یہ تو وہی مدینہ لگتا ہے، یہ تو اسی کے مشابہ ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو نشانیاں پڑھی ہیں یہ تو وہی لگ رہی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی پہلی حاضری ہوئی، دیکھا حضور کو، عرفاہ، پہچان گئے یہ تو وہی ہے جس کی نشانیاں، صفات سر سے پاؤں تک، جس کے ایک ایک وصف کا اللہ نے سابقہ کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہ تو وہی ہے جس کی صفات ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے وہ صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھ لیں، فقالا لہ انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قالا لہ انت احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ قال انا محمد و احمد، فرمایا ہاں میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، تورات و انجیل میں یہ موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا زمین پر اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، تو اس لیے انہوں نے دونوں نام پوچھے کہ آپ محمد ہیں کہ آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں۔ فقال فإنا نسألك عن شيء، اب وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ سے صرف ایک چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، ایک سوال ہم نے آپ سے کرنا ہے۔ فإن أخبرتنا به، اگر آپ نے اس سوال کا ہمیں جواب صحیح دے دیا، اس کی خبر ہمیں دے دی، آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی رسالت کی ہم تصدیق کر دیں گے۔ قال صلا، فرمایا ہاں پوچھو، سوال کرو۔ فقالا، انہوں نے کہا اخبرنا عن اعظم شہادتی فی کتاب اللہ عز وجل، انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے اندر سب سے بڑی جو گواہی ہے اس کی ہمیں خبر دو، وہ کون سی گواہی ہے جو سب سے بڑی ہے؟ فانزل اللہ تعالی ہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا اور اللہ کی گواہی کا ذکر کیا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی ہے، فأسلم الرجلان، وہ دونوں آدمی جو پادری آئے تھے وہ دونوں مسلمان ہو گئے، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی کب دی؟ معالم التنزیل کے اندر امام بغوی نے لکھا ہے اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے یہ گواہی کب دی، یہ جو سب سے بڑی گواہی ہے جو اللہ گواہی دے رہے، اللہ نے کب گواہی دی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ الارواح قبل الاجساد باربعۃ آلاف سنۃ، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا جسموں سے 4000 سال پہلے، یعنی جسم بعد میں بنے، ہمارے روحیں اللہ نے پہلے پیدا کی، 4000 سال جسم سے پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ
وَخَلَقَ الْأَرْزَاقَ قَبْلَ الْأَرْوَاحِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ، اور روحوں سے 4000 سال پہلے اللہ نے رزق لکھ دیا تھا۔ جو رزق اس نے دینا ہے اپنی مخلوقات کو، اللہ نے ان مخلوقات کی ارواح سے 4000 سال پہلے ان کا رزق لکھ دیا۔ فَشَهِدَ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، تو اللہ نے خود شاہدہ بنفسہ، اللہ نے خود گواہی دی لنفسہ، اپنی ذات کے لیے۔ فشاہدہ بنفسہ لنفسہ، اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے گواہی دی، اپنی ذات کی گواہی دی۔ کب؟ قبل ان خلق الخلق، تمام مخلوقات کی تخلیق سے پہلے۔ حین کان، جب صرف اللہ کی ذات تھی۔ حین کان، صرف اللہ کی ذات تھی۔ لا تکن سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر، اس وقت نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ خشکی تھی، نہ پانی تھا، نہ تری تھی، کوئی چیز بھی مخلوقات میں سے نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس وقت اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ شاہدہ جو لفظ ہے نا، یہ ماضی کا لفظ، صیغہ ماضی کا ہے، اور ماضی بھی مطلقاً ماضی، ماضی مطلق، ایک ہوتا ہے ماضی قریب، ماضی بعید۔ اگر شاہدہ کے ساتھ قد لگا دیا جائے تو یہ ماضی قریب بن جائے گی، قد شاہدہ، اللہ نے گواہی دی ہے۔ اگر کانا لگا دیا جائے تو ماضی بعید بن جائے گی۔ کانا شاہدہ، اللہ نے گواہی دی تھی، لیکن مطلق ماضی، مطلقاً ماضی، اور مطلقاً ماضی پتہ نہیں کس ماضی کے زمانہ میں، وہ کب سے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی شے نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف رب کی ذات تھی، تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خود اپنے بارے میں گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی عرفہ قرأ هذه الآیہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے میدان عرفہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، شہید اللہ، یہ آخر تک تلاوت کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بذالک من الشاہدین یا ربی، اے اللہ میں بھی یہ گواہی دینے والوں میں میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا اگلی آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بعض مفسرین کرام نے اس کا تعلق وہ پچھلی آیت کے ساتھ ملایا ہے کہ اللہ نے جو گواہی دی، یعنی دو گواہیاں دی، ایک تو اللہ نے گواہی دی اپنی ذات کے متعلق، اپنے لیے اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وشاہد اللہ، اور دوسری گواہی اللہ نے یہ دی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ گواہی بھی اللہ نے اسی وقت دی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت غالب بن حطان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں کوفہ کے اندر تجارت کی غرض سے گیا، اور کوفہ کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت امام عامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس میں ٹھہرا، تو ایک رات میرا ارادہ بنا ان احضروا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، کافی دن ہو گئے ادھر آئے ہوئے، واپسی کا ارادہ ہوا تو رات کو اٹھا، دیکھا حضرت عامش جو تھے وہ تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، انا اشہد بما شہید اللہ، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ جس چیز کی اللہ نے گواہی دی میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت غالب بن قطان فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عامش جو ہیں وہ بار بار اگلی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ پہلے آپ شہید اللہ والی آیت پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، کیا اس کی کوئی خصوصیت ہے، اس کے متعلق کچھ ہے، کوئی آپ نے کوئی سنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تو نے کوئی حدیث نہیں سنی اس کے متعلق؟ تو حضرت غالب نے کہا میں تو 1 مہینہ ہو گیا آپ کے پاس، کوئی حدیث نہیں آپ سے سنی، 1 مہینہ آپ کے پاس گزر گیا مجھے رہتے ہوئے، تو آپ نے تو کوئی حدیث نہیں سنائی۔ انہوں نے آگے سے قسم اٹھا دی، انہوں نے کہا میں تو 1 سال تک اللہ کی قسم تجھے کوئی حدیث نہیں سناؤں، 1 سال تک۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں بھی 1 سال تک رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے قسم اٹھا دی کہ 1 سال تک میں کچھ نہیں تجھے سناؤں گا، تو وہ بھی 1 سال ادھر ٹھہر گئے، انہوں نے بھی نیت کر لی میں وہ حدیث اب سن کے ہی جاؤں گا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے امام اعمش کی، اے ابو محمد مدت السنہ، سال گزر گیا اب سنائیں مجھے حدیث۔ تو انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو وائل نے حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ آیت پڑھنے والا یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کے پاس میرا وعدہ تھا، میرا عہد تھا، یعنی وہ جو پیچھے واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے وہ تہجد کے وقت یہ آیت پڑھی اور ساتھ یہ جملہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ یہ میں گواہی اور یہ آیت پڑھ کر تیرے پاس اس کو امانت رکھتا ہوں، یہ میرا معاہدہ تیرے ساتھ ہے اور تیرے پاس میں اس کو امانت رکھتا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے متعلق فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے کے پاس میری امانت تھی، اس کے پاس میرا عہد تھا اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں، لہذا ادخلوا عبد الجنہ، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی وہ جو تہجد کے وقت انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی اور اللہ کی بارگاہ میں بطور امانت اس وعدے کو، معاہدے کو، اس گواہی کو اللہ کی بارگاہ میں بطور امانت رکھا، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جس نے ان کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گواہی بطور امانت رکھی ہوگی، قیامت کے دن انہی آیات کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ گواہی ہے کائنات میں سب سے بڑی کہ ہم بھی دن رات یہ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کے رسول کی رسالت کی، ہم اپنی نماز کے اندر تشہد کے وقت قادہ کے اندر اللہ کی توحید کا بار بار ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو ہماری گواہیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے پیچھے ہیں۔ وہ کائنات میں سب سے بڑی گواہی جو اللہ کی ذات کے متعلق ہے، وہ خود اپنی ذات کے لیے جو اس نے گواہی دی وہ سب سے بڑی گواہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس گواہی کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا وزن ہوگا، اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی کہ جو اللہ نے اپنی ذات کے متعلق گواہی دی، ہم بندے ہو کر اس رب کی گواہی پر ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی اپنی توحید اور اپنے محبوب کی رسالت پر جو ہمیں اس نے گواہی عطا فرمائی ہے، اسی گواہی پر ثابت قدمی اور اسی گواہی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔